کہانی کا آغاز۔ بلقیس کی کہانی قرآن میں سورہ النمل 27، 22 سے 44 میں ذکر ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایک بادشاہ اور اس کی قوم کی ہے، بلکہ اللہ کے حکم اور انسانی عقل و عدل کا سبق بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ کوئین بلقیس ہاف جن تھیں یا پھر پیور انسان۔ قرآن اور روایت کے حوالے سے ہم اس راز کا پتہ لگائیں گے۔ بلقیس شیبا کی رانی تھیں، جو اپنی قوم پر حکومت کرتی تھیں۔ اس کا دربار ہمیشہ خوشحالی اور ترقی میں تھا۔ شیبا کا علاقہ آج کے یمن کے قریب مانا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق ان کا دربار بہت شاندار اور ان کا علم بہت بلند تھا۔ ایک دن نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک نئی دعوت ملی۔ انہیں شیبا کی رانی بلقیس کے پاس دعوت بھیجنی تھی۔ نبی سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور حکومت کا اثر قریب قریب سب پر تھا۔ انسانوں اور جنوں پر ان کا حکم چلتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں اور جنوں کو حکم دیا کہ وہ شیبا کی طرف راہ طے کریں۔ جنوں اور انسانوں کی قوت سے انہوں نے شیبا کی رانی تک پیغام پہنچایا۔ بلقیس کا پہلا امتحان۔ بلقیس نے اپنی قوم سے مشورہ کیا اور دیکھا کہ ان کے پاس جو طاقت اور شاندار چیزیں ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت کا جواب نہیں دے سکتیں۔ اس نے سوچا، کیا میں اس نبی کے حکم کو مانوں گی یا اپنی قوم کے ساتھ ریبیلین کروں گی؟ بلقیس کے دربار میں نہ صرف انسانی لوگ تھے، بلکہ کچھ روایت کے مطابق کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جنوں سے ملتے جلتے تھے۔ یہ بات ان کے عقل و شفقت میں اور بھی کمپلیکسٹی لائی۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ بلقیس شاید ہاف جن تھیں، کیونکہ ان کا علم اور تیز سوچنے کا انداز انسانی حدوں سے بہت آگے تھا۔ نبی سلیمان علیہ السلام کا پیغام۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک پیغام بھیجا: میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو اور مجھے اپنا دوست سمجھو۔ بلقیس نے پیغام پر غور کیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی کہ کوئی انسان یا جن اس قدر شاندار اور عقلمند کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں شبہ آئی، لیکن ساتھ ہی ان کا علم اور طاقت انہیں مشورہ دے رہی تھیں کہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو نظر انداز نہ کریں۔ بلقیس نے اپنی قوم کے بزرگوں سے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو ہماری قوم اور علاقے سے اتنی دوری پر حکم اور دعوت بھیج رہا ہے؟ ان کے بزرگوں نے جواب دیا، یہ نبی سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ کے ایک عظیم نبی۔ ان کا علم اور طاقت آپ کے پاس ہر چیز سے زیادہ ہے، آپ کو ان کی دعوت کو مان لینا چاہیے۔ بلقیس کا امتحان اور جنوں کا راز۔ بلقیس نے پھر اپنی قوم کے سامنے ایک آزمائش رکھی۔ اس نے کہا، اگر یہ انسان یا جن دونوں میں سے کوئی بھی اتنا شاندار اور عقلمند ہے تو وہ میرے سامنے آ کر اپنا علم دکھائے۔ یہاں سے لوگوں کے اندر شک اور کیوریوسٹی بڑھ گئی۔ کچھ روایت کے مطابق بلقیس کے اندر جن کی کچھ صفات بھی تھیں۔ ان کی تیز سوچنے کی صلاحیت اور ان کا علم انسانوں سے زیادہ تھا، لیکن قرآن کے مطابق بلقیس انسانی درجہ رکھتی تھیں اور جنوں سے صرف ان کے دربار کے کچھ لوگ ملتے جلتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکمت۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی آزمائش کا جواب بہت شاندار طریقے سے دیا۔ انہوں نے اپنے دربار کے لوگوں اور جنوں کو حکم دیا کہ شیبا کا تاج محل ان کے سامنے لے آئیں، صرف ایک پل میں۔ یہ میریکل دیکھ کر بلقیس حیران ہو گئی۔ اس وقت بلقیس کو سمجھ آیا کہ یہ انسان یا جن نہیں، بلکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی قدرت ان کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، یہ انسان میرے لیے صرف دعوت نہیں بلکہ ایک رہنما بھی ہے۔ اللہ کا حکم اس کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے۔ بلقیس کا توحید کی منزل۔ بلقیس نے پھر اپنے دل میں فیصلہ کیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کی عبادت میں اپنی قوم کو شامل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بلقیس نے اپنی انسانیت اور ایمان کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد قرآن میں ذکر ہے کہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا اور اپنی قوم کو بھی توحید کی طرف دعوت دی۔ یہ دعوت نہ صرف شیبا کے لوگوں کے لیے تھی، بلکہ پورے انسانی اور جن کی دنیا کے لیے ایک سبق تھی کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی بھی طاقت نہیں چل سکتی۔ شیبا کا شاندار دربار۔ بلقیس کا دربار شیبا کے شاندار علاقے میں تھا۔ ہر چیز کا انتظام بہت خوبصورت تھا۔ سونا، چاندی، مہنگی چیزیں اور رنگ برنگی جولز دربار کو روشن کرتی تھیں۔ بلقیس ہر فیصلے میں اپنی قوم کے مسائل کو دھیان سے دیکھتی تھیں۔ دربار کے لوگ صرف انسانی نہیں تھے،
कुछ लोग जिन्नों की सिफतों से मिलते जुलते थे और उनके इल्म और तजर्बे बिल्किस के हुकूमत को बढ़ावा देते थे। यही वजह है कि कुछ लोगों ने पहले सोचा था कि बिल्किस शायद हाफ जिन थीं, लेकिन कुरान के मुताबिक वो इंसानी थीं और उनकी ताकत और अक्ल इंसानों के लिए एक मिसाल थी। बिल्किस ने अपनी कौम से कहा, हमारी कौम और इलाके की तरक्की के लिए सिर्फ ताकत और माल ज़रूरी नहीं, बल्कि अक्ल और हिदायत भी ज़रूरी है। अगर हम नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम को समझें तो हमारी कौम भी बड़ी खुशी में रहेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार का पैगाम। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के दरबार तक पैगाम भेजा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम और तुम्हारी कौम अल्लाह की इबादत करो, वरना तुम्हें अपनी गलतियों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। बिल्किस ने पैगाम को पढ़ने के बाद अपने दरबार के लोगों से मशवरा किया। उनके बुजुर्गों ने कहा, ये शख्स सिर्फ इंसानी नहीं, इसका इल्म और हिकमत इंसानों और जिन दोनों से ऊपर है, इसके आगे सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। बिल्किस ने अपनी कौम के लोगों से कहा, हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत को सिर्फ समझ नहीं रहे, बल्कि इसे अपने लिए और अपनी कौम के लिए एक नई राह भी देखेंगे। ये इंसान या जिन नहीं, बल्कि अल्लाह के जरिए आया हुआ नबी है। मिरेकल का आगाज़। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार के लोगों और जिन को हुक्म दिया कि शीबा का दरबार उनके सामने ले आएं। एक पल में शीबा का शानदार महल उनके सामने था। बिल्किस और उनके लोग हैरान रह गए। बिल्किस ने सोचा, ये इंसान या जिन दोनों में से कौन है जो इस कदर शानदार मिरेकल कर सकता है? ये सिर्फ अल्लाह के नबी ही हो सकते हैं। उनके अंदर अक्ल और ईमान का एक नया रोशन मंजर उभरा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, देखो, अल्लाह के नबी के आगे सिर्फ अल्लाह की कुदरत चलती है, हमारी ताकत और शानदार चीज़ें इसके आगे कुछ भी नहीं। बिल्किस का पहला मुज़ाकिरा सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। बिल्किस ने फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिश्ता कायम करने का फैसला किया। उसने अपना पैगाम भेजा, आपके इल्म और ताकत को देखकर मुझे समझ आया कि अल्लाह की दावत और हिकमत सच है। मैं अपनी कौम के लिए भी आपके पैगाम को ला रही हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह का हुक्म हर चीज़ पर बढ़ता है। तुम्हें और तुम्हारी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत और अदल की राह पर चलना है। दरबार की शफ़क़त और इम्तिहान। बिल्किस के दरबार के लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम के मिरेकल और हिकमत से बहुत मुतासिर हुए। कुछ लोगों के दिल में शक था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के आगे सिर्फ अल्लाह की कुदरत चलती है। बिल्किस ने अपनी कौम के लोगों से कहा, अगर हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत पर अमल करें तो हमारी कौम और इलाके की तरक्की और खुशी बढ़ जाएगी। ये इंसानी या जिन का काम नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी का काम है। बिल्किस और इंसानियत का फैसला। बिल्किस ने फिर अपनी इंसानियत और ईमान का सबूत दिया। उसने अपनी कौम को इकट्ठा किया और कहा, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करेंगे। अल्लाह के हुक्म के आगे सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। इस लम्हे से बिल्किस ने साबित कर दिया कि वो इंसानी थीं और उनकी अक्ल और ईमान ने उनको अल्लाह के नबी की तरफ रुझान दिया। उनके दरबार के लोग भी धीरे धीरे तौहीद और ईमान की तरफ आए। शीबा की कौम का नया मंजिल। बिल्किस की लीडरशिप और सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत के नतीजे में शीबा की कौम ने तौहीद और ईमान की तरफ कदम बढ़ाया। कुरान में जिक्र है कि उनकी कौम भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम को मान गई। यही वो वक्त था जब बिल्किस ने अपनी कौम के लिए इंसानियत, ईमान और हिकमत का सबूत दिया। उनका दरबार अब सिर्फ शानदार चीज़ों और ताकत का मरकज़ नहीं, बल्कि ईमान और हिकमत का मरकज़ बन गया। शीबा की रानी का फैसला। बिल्कीस ने पहले ही अपनी कौम के लोगों के सामने फैसला कर लिया था कि वो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करेंगी, लेकिन उनका दिल फिर भी क्यूरियस था। वो चाह रही थीं कि अपनी आंखों से देखें कि क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम सच में अल्लाह के नबी हैं। बिल्कीस ने अपनी कौम के बुजुर्गों से कहा, हमारी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत और हिकमत की राह दिखानी है। मुझे चाहिए कि मैं खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलूं और उनका इल्म और ताकत देखूं। बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि ये फैसला बहुत अहम है। अगर बिल्कीस इस मुलाकात को अक्ल और शफ़क़त के साथ करेगी तो कौम का ईमान बढ़ जाएगा।
سلیمان علیہ السلام کا حکمت بھرا اقدام۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے بھی بلقیس کے آنے کا انتظام شاندار طریقے سے کیا۔ قرآن کے مطابق انہوں نے جن اور انسانوں کو حکم دیا کہ بلقیس کے سامنے سب شاندار چیزیں لے آئیں۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار بھی ایک مثال تھا۔ ہر چیز کا انتظام بہت خوبصورت اور عدل کے ساتھ تھا۔ یہ انتظام بلقیس کے لیے ایک امتحان بھی تھا۔ کیا وہ صرف شاندار چیزوں کے لیے حیران ہو جائیں گی یا اللہ کے نبی کے علم اور حکمت کو سمجھیں گے؟ بلقیس کا سفر سلیمان علیہ السلام تک۔ بلقیس اپنی قوم کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے دربار تک پہنچیں۔ ہر قدم پر ان کا دل حیرانی اور کیوریوسٹی سے بھرا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دربار میں جو شاندار چیزیں اور قدرتی میریکلز ہیں وہ انسانی اور جن دونوں کے عقل سے بڑھ کر ہیں۔ بلقیس نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو، صرف اللہ کے نبی ہی اس قدر شاندار اور عقل مند ہو سکتے ہیں۔ ہم صرف ان کی دعوت پر عمل کر کے اپنی قوم اور علاقے کی خوشی اور ترقی بڑھا سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا سجدہ کا حکم۔ قرآن میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے سجدہ کا انتظام کیا، لیکن یہ سجدہ صرف اللہ کی قدرت اور حکمت کا ثبوت تھا، نہ کہ سلیمان علیہ السلام کی اپنی شان کا اظہار۔ بلقیس نے جب یہ میریکل دیکھا تو ان کے دل میں ایک نئی روشنی پھیل گئی۔ ان کا پہلا خیال تھا کہ شاید یہ صرف شاندار چیزیں ہیں، لیکن پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے جو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے۔ بلقیس کا سجدہ اور ایمان۔ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، بلقیس نے سجدہ کیا اور کہا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ انسان اللہ کا نبی ہے۔ اس سجدے کا مطلب صرف سلیمان علیہ السلام کی عزت نہیں بلکہ بلقیس کے دل کا ایمان اور انسانیت کا ثبوت تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے بھی راہ دکھائی کہ صرف اللہ کی عبادت اور حکمت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ بلقیس کی لیڈرشپ کا ثبوت۔ بلقیس کی لیڈرشپ کا ثبوت ان کے فیصلے اور اقدام میں نظر آیا۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم صرف اللہ کی عبادت اور نبی سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر عمل کریں گے۔ ہماری قوم کی ترقی اور خوشی صرف اللہ کے حکم سے ممکن ہے۔ ان کے اس اقدام سے قوم کے لوگ بھی دھیرے دھیرے توحید اور ایمان کی طرف بڑھنے لگے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ بلقیس میں اپنی قوم کے لیے انسانیت اور ایمان کا ثبوت دیا، اور ان کا دربار اب صرف شاندار چیزوں کا مرکز نہیں بلکہ ایمان اور حکمت کا مرکز بن گیا۔ جن اور انسانیت کا امتحان۔ اس وقت بلقیس کے دربار کے لوگوں میں کچھ لوگ اب بھی شک میں تھے کہ بلقیس انسانی ہے یا ہاف جن، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کا فیصلہ عقل اور ایمان انسانوں کے لیے مثال ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ بلقیس کے اندر جن کی صفات کا ذکر صرف ان کی عقل مندی اور تیز فیصلے کرنے کی صلاحیت کے لیے کیا گیا ہے۔ بلقیس نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا، اگر ہم صرف شاندار چیزیں دیکھیں اور اللہ کی قدرت کو نظر انداز کریں تو ہماری قوم کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ہم سب کو توحید اور ایمان کی راہ دکھانی ہے۔ شیبہ کی قوم کا نئی منزل۔ بلقیس کی لیڈرشپ اور سلیمان علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں شیبہ کی قوم نے توحید اور ایمان کی طرف قدم بڑھایا۔ ہر انسان اور جن کے لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے حکم کے آگے صرف اللہ کی قدرت ہے اور کسی بھی انسانی یا جنی طاقت کام نہیں آتی۔ بلقیس نے پھر اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، ہم صرف اللہ کی عبادت اور حکمت کے راستے پر چل کر اپنی قوم کی خوشی اور ترقی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ہماری انسانیت اور ایمان کا ثبوت ہے۔ جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کے دربار پہنچیں تو ان کا پہلا سٹیپ صرف درشن اور سجدہ نہیں تھا، بلکہ ان کا دل اور عقل بھی ڈائیلاگ کے لیے تیار تھا۔ قرآن کے مطابق بلقیس نے سلیمان علیہ السلام سے مکالمہ شروع کیا، آپ کون ہیں اور کیا آپ انسان ہیں یا کوئی قدرتی مخلوق؟ سلیمان علیہ السلام نے حکمت اور شفقت کے ساتھ جواب دیا، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کام صرف اللہ کی عبادت اور دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انسانوں یا جنوں کی طاقت کے آگے اللہ کا حکم بڑھتا ہے۔ بلقیس حیران تھی۔ اس کا پہلا خیال تھا کہ شاید یہ صرف کوئی شاندار انسان یا جن ہے، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ ہر لفظ میں علم اور حکمت کا اثر ہے۔ شیبہ کے لوگوں کا نظر۔ بلقیس کا ڈائیلاگ شیبہ کے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام صرف اللہ کی قدرت اور حکم کا ذریعہ ہیں، اور ان کے ہر لفظ میں ایمان اور حکمت کا اثر ہے۔ بلقیس نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو، صرف شاندار چیزیں اور طاقت ہی انسانی یا جنی طاقت کا ثبوت نہیں، اصلی طاقت اللہ کی دعوت اور حکمت میں ہے۔
قومی لوگ دھیرے دھیرے سمجھنے لگے کہ بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کے بیچ جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے وہ صرف ایک سیاسی یا دربار کا معاملہ نہیں بلکہ ایمان اور حکمت کا سبق ہے۔ میریکلز کا تفصیل۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے حکم سے شیبا کے شاندار محل کو ایک پل میں اپنے دربار میں لا دیا۔ یہ میریکل بلقیس کے لیے ایک نئی روشنی کا سبب بنا۔ انہوں نے سوچا یہ انسان یا جن نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہے، صرف اللہ کی قدرت اس قدر ظاہر ہو سکتی ہے۔ بلقیس کے دل میں ایمان اور یقین بڑھ گیا۔ ان کے اندر اب شکر اور توحید کی روشنی پھیل رہی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہماری قوم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے ہی قدرت اور حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ ہم صرف اللہ کی عبادت اور حکمت کے راستے پر چل کر اپنی قوم کی خوشی اور ترقی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ہماری انسانیت اور ایمان کا ثبوت ہے۔ بلقیس کا ایمان کا ثبوت۔ بلقیس نے پھر سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی قوم کے لیے فیصلہ کیا، میں اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور نبی سلیمان علیہ السلام کی دعوت کے راستے پر لے جاؤں گی۔ ہم صرف اللہ کے حکم کے آگے سجدہ کریں گے۔ اس فیصلے نے شیبا کے لوگوں کا ایمان بڑھا دیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ ان کی قوم بھی دھیرے دھیرے توحید اور ایمان کی طرف بڑھنے لگی۔ دربار کا سوشل امپیکٹ۔ بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کے ڈائیلاگ کا اثر صرف دربار تک نہیں رہا بلکہ پورے شیبا کے علاقے میں محسوس ہوا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ صرف شاندار چیزیں اور طاقت انسانیت کا ثبوت نہیں بلکہ عقل، حکمت اور ایمان اصلی طاقت ہیں۔ بلقیس نے اپنی قوم سے کہا، اگر ہم صرف مٹیریل چیزیں اور طاقت دیکھیں اور اللہ کی قدرت کو نظر انداز کریں تو ہماری قوم کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ہم سب کو توحید اور ایمان کی راہ دکھانی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور لیڈرشپ۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکمت سے بلقیس اور ان کے دربار کے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے حکم کے آگے صرف اللہ کی قدرت چلتی ہے۔ انہوں نے میریکلز اور شاندار چیزیں صرف اللہ کے حکم کے ذریعے ظاہر کیں تاکہ لوگوں کا ایمان بڑھے۔ بلقیس نے پھر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم صرف اللہ کی عبادت اور حکمت کے راستے پر چل کر اپنی قوم کی خوشی اور ترقی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ہماری انسانیت اور ایمان کا ثبوت ہے۔ شیبا کے لوگوں کا ایمان۔ بلقیس کی لیڈرشپ اور سلیمان علیہ السلام کے نتیجے میں شیبا کے لوگوں کا ایمان بڑھ گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے حکم کے آگے صرف اللہ کی قدرت ہے اور کسی بھی انسانی یا جنی طاقت کام نہیں آتی۔ بلقیس نے پھر اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، ہم صرف اللہ کی عبادت اور حکمت کے راستے پر چل کر اپنی قوم کی خوشی اور ترقی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ہماری انسانیت اور ایمان کا ثبوت ہے۔ بلقیس نے اپنی قوم کے سامنے اپنا فائنل فیصلہ سنایا۔ قرآن اور روایت کے مطابق انہوں نے اپنا دل اور عقل سلیمان علیہ السلام کے علم اور حکمت کے لیے کھول دیا۔ انہوں نے کہا، میں صرف اللہ کی عبادت اور نبی سلیمان علیہ السلام کی دعوت کے راستے پر چلوں گی۔ ہماری قوم کا ایمان اور ترقی صرف اللہ کے حکم پر مبنی ہوگی۔ یہ فیصلہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے شیبا کے علاقے کے لیے ایک مثال بن گیا۔ ان کے دربار کے لوگ اور قوم کے بزرگ دھیرے دھیرے توحید اور ایمان کی طرف بڑھنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام کا شکریہ اور حکمت۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے فیصلے کو دیکھ کر اپنی حکمت اور شفقت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے حکم کے آگے صرف اللہ کی قدرت ہے۔ تمہارا ایمان اور عقل تمہیں صرف اللہ کے راستے پر چلنے کا ثبوت دیتا ہے۔ بلقیس نے سمجھا کہ صرف شاندار چیزیں اور طاقت انسانی یا جنی طاقت کا ثبوت نہیں، اصلی طاقت ایمان، حکمت اور اللہ کی دعوت میں ہے۔ بلقیس اور شیبا کا ایمان۔ بلقیس کی لیڈرشپ اور سلیمان علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں شیبا کے لوگوں نے توحید اور ایمان کو اپنایا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ ان کے دل اور عقل دونوں اللہ کی قدرت اور حکم کے آگے سجدہ کر گئے۔ بلقیس نے اپنی قوم سے کہا، ہم صرف اللہ کی عبادت اور حکمت کے راستے پر چل کر اپنی قوم کی خوشی اور ترقی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ہماری انسانیت اور ایمان کا ثبوت ہے۔ میریکلز اور عقل کا ثبوت۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہر میریکل اور شاندار چیز بلقیس کے سامنے آئی۔ یہ صرف ایک امتحان نہیں بلکہ ان کے اور ان کی قوم کے لیے عقل اور حکمت کا ثبوت تھا۔ بلقیس نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو، اللہ کے حکم کے آگے صرف اللہ کی قدرت چلتی ہے۔ ہماری قوم صرف ایمان اور حکمت کے راستے پر چل کر خوشی اور ترقی حاصل کرے گی۔ بلقیس کا لیڈرشپ کا ثبوت۔ بلقیس نے اپنی لیڈرشپ اور عقل سے ثابت کیا کہ انسانیت اور ایمان دونوں مل کر قوم کے لیے سب سے بڑا قدرتی توانائی ہیں۔
انہوں نے اپنی قوم کے لیے مثال بن کر یہ ثابت کیا کہ صرف اللہ کی عبادت اور حکمت کا راستہ ہمیشہ بڑھاوا دیتا ہے۔ شیبہ کے لوگوں کا توحید۔ بلقیس کی دعوت اور سلیمان علیہ السلام کے پیغام کے نتیجے میں شیبہ کے لوگوں نے توحید اور ایمان کی طرف قدم بڑھایا۔ ہر انسان اور جن کے لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے حکم کے آگے صرف اللہ کی قدرت ہے۔ بلقیس نے پھر اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، ہم صرف اللہ کی عبادت اور حکمت کے راستے پر چل کر اپنی قوم کی خوشی اور ترقی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ہماری انسانیت اور ایمان کا ثبوت ہے۔ کوئین بلقیس کا واقعہ قرآن میں ہمیشہ ایک مثال کے طور پر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی عقل، ایمان اور لیڈرشپ کا ثبوت دیا۔ ان کی قوم نے صرف شاندار چیزیں اور طاقت کے لیے نہیں بلکہ ایمان اور حکمت کے لیے اللہ کی عبادت کو اپنایا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایمان اور حکمت کی طاقت۔ صرف شاندار چیزیں اور طاقت ہی سبق نہیں دیتی، بلکہ عقل اور ایمان سب سے بڑا قدرتی قدرت ہے۔ لیڈرشپ کا اثر۔ بلقیس کی لیڈرشپ اور فیصلے نے پورے شیبہ کے علاقے کو ایمان اور توحید کی راہ دکھائی۔ میریکلز کے اثر۔ اللہ کے نبی کے ذریعے میریکلز انسانوں اور جن کے لیے سبق اور یقین کا ذریعہ ہیں۔ انسانیت کا ثبوت۔ بلقیس نے ثابت کیا کہ انسانیت اور ایمان مل کر قوم کے لیے سب سے بڑا قدرتی توانائی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے مثال بن کر یہ ثابت کیا کہ صرف اللہ کی عبادت اور حکمت کا راستہ ہمیشہ بڑھاوا دیتا ہے۔